بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوم شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوئی اور آپ کو مراد رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب آپ کو نیزہ لگا تو آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کا کیا راز موجود تھا؟ جب حضرت عمر کا جستے خاکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر پہنچا تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اور عمل کے لیے کیا شرائط ہوتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی تھی۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی مابعوث ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ مزید ایک موقع پر فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ آپ ایک انصاف پسند حاکم تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ تم نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس لیے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز کا وہاں سے گزر ہوا۔ بعض کہنے لگے یہ باندی حضرت علی کی ہے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے مال میں سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا سردی کا، اور درمیانہ درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے۔ باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بیچتے تھے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے۔ نمبر 1، گھوڑے پر کبھی مت سوار ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دیگر صحابہ کی طرح مشورہ کرتے، اور خود حضرت علی بھی حضرت عمر کی جلالت کے متعارف تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب حضرت علی آئے تو فرمایا، آپ پر اللہ رحمت بھیجے، کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس ڈکے ہوئے آدمی، مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سے تھی، سے زیادہ پسند نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔
یکم محرم کو ایک ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان کو امیر المومنین منتخب کیا گیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ آپ نے کہا، حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ عبداللہ کہنے لگا، ابا جان، بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اور ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مقرر کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن واپس لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ اداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جستے خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔